السلام علیکم مطیع اللہ جان ایم جے ٹی وی۔ سپریم کورٹ میں آج یہاں 3 اہم کیسز لگے جن کی کچھ احکامات جاری ہوئے، اور آج ایک اتفاق ہے، یہ حسین اتفاق ہے کہ تینوں مقدمات جو تھے وہ حکمران جماعت تحریک انصاف کے حق میں پلڑا ان کا ذرا بھاری رہا۔ سب سے پہلا مقدمہ ڈینیل پرل کا کیس تھا، جو امریکی صحافی 2002 میں اغوا ہو کے بے دردی سے قتل کیا گیا تھا۔ اس کے الزام میں احمد عمر شیخ اور 3 دوسرے ملزمان پہ مقدمہ چلا۔ 18 سال تک یہ مقدمہ جو ہے سندھ ہائی کورٹ میں زیر سماعت رہا۔ سزائے موت ہوئی احمد عمر شیخ کو، جو سندھ ہائی کورٹ نے 7 سال قید میں بدل دی، اور 3 دوسرے ملزمان کو رہا کر دیا، جس کے خلاف سندھ حکومت سپریم کورٹ میں اپیل میں آ گئی، اور سپریم کورٹ نے کچھ دن پہلے ہی 19 سال کے بعد احمد عمر شیخ کو بے قصور قرار دے کے رہا کر دیا، اور دوسرے 3 ملزمان پہلے ہی سندھ ہائی کورٹ سے رہا ہو چکے ہیں، اور سندھ حکومت کی اپیلیں اس کے حوالے سے مسترد ہو چکی ہیں۔ مگر یہ رہائی ابھی کافی نہیں، اور سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی کافی نہیں۔ سپریم کورٹ نے تو رہا کر دیا، سب سے بڑی عدالت پاکستان کی، مگر اب معاملہ اس تحویل کا ہے جو قتل کے مقدمے کے علاوہ ایک دوسرے قانون کے تحت سندھ حکومت نے ان کو تحویل میں لے لی ہے، اور اس کو پریونٹیو ڈیٹینشن آرڈر، حفظ ما تقدم کے طور پہ جب کسی شہری کو گرفتار کیا جاتا ہے 90 دن کے لیے، تو کوئی بھی حکومت، صوبائی حکومت جو ہے یہ اختیار استعمال کر سکتی ہے۔ 19 سال قید میں رہنے والا احمد عمر شیخ اور تیسرے 3 ملزمان جن کو سپریم کورٹ اب رہا کر چکی ہے، اب وہ پریونٹیو ڈیٹینشن آرڈر کے تحت جو سندھ حکومت کی تحویل میں ہیں، اور سپریم کورٹ کا حکم بھی ان کی کوئی مدد نہیں کر سکا۔ اور اس پریونٹیو ڈیٹینشن آرڈر کے خلاف ملزمان کے وکلاء سپریم کورٹ میں آئے، اور سپریم کورٹ میں آج جسٹس عمر عطا بندیال نے اس کیس کی سماعت کی۔ اس سماعت کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے۔ پہلے بتاتے ہیں دوسرے 2 اہم مقدمات کون سے۔ دوسرے اہم مقدمات BRT بس روڈ ٹرانسپورٹ کا جو پروجیکٹ، جو تحریک انصاف کا ایک فلیگ شپ پروجیکٹ تھا، جب KP خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کی حکومت تھی، جو عمران خان مثالیں دیتے تھے BRT پروجیکٹ کی، جو 1 سال 2 سال 3 سال اور ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی جا کے مکمل ہوا ہے، مگر اس میں بھی بہت سارے نقائص سامنے آ رہے ہیں۔ اور صرف نقائص نہیں، پشاور ہائی کورٹ میں مرحوم چیف جسٹس وقار سیٹھ نے تقریباً 1.5 سال پہلے ایک فیصلہ دیا، اور اس کی تحقیقات کا حکم دیا تھا، پہلے نیب کو اور پھر FIA کو۔ ان تحقیقات کے خلاف تحریک انصاف جو ہے صاف چلی، شفاف چلی۔ ان تحقیقات کو رکوانے کے لیے سپریم کورٹ میں انہوں نے درخواست دائر کی، اور تقریباً پچھلے 1.5 سال سے BRT پروجیکٹ کے خلاف جو پہلے FIA نے انکوائری کرنی تھی اور نیب نے انکوائری کرنی تھی، ان دونوں کو سٹے کیا ہوا تھا سپریم کورٹ نے۔ تو سپریم کورٹ نے انکوائری روکی ہوئی تھی تحریک انصاف کی حکومت کے کہنے پہ، خیبر پختونخوا کی حکومت کے کہنے پہ، اور آج جو انکوائری نیب کو بھجوائی تھی چیف جسٹس وقار سیٹھ نے، وہ انکوائری تو بالکل اس آرڈر کو کالعدم قرار دے دیا، اس کی وجوہات ابھی آنی ہے۔ مگر جو FIA کو بھجوائی ہوئی تھی وہ ابھی تک سٹے پہ جاری رہے گا، FIA انکوائری نہیں کر سکتی، اور اس کا ریکارڈ جو ہے سپریم کورٹ نے اسلام آباد میں طلب کر لیا ہے۔ تیسرا اہم مقدمہ جو سینٹ میں اوپن بیلٹ کے ذریعے ووٹ کا معاملہ تھا، تو اٹارنی جنرل بیرسٹر خالد جوید آج کافی جذباتی محسوس ہو رہے تھے، اور انہوں نے کہا کہ جناب جو بھی خفیہ ووٹ کی تائید کرتا ہے وہ بیسیکلی ہارس ٹریڈنگ کی حمایت کرتا ہے، اور یہ مخالفت کر رہے ہیں اوپن بیلٹ کی جو بھی اپوزیشن والے ہیں، کیونکہ یہ ووٹ بیچتے ہیں، یہ ہارس ٹریڈنگ میں ملوث ہوتے ہیں۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا اٹارنی جنرل نے کہ اگر یہ خفیہ بیلٹ ہوتا ہے تو پھر ہارس ٹریڈنگ ہوگی، اور یہ کرپٹ پریکٹس ہوتی ہے۔ مگر بہت سے سوالات کا وہ جواب نہیں دے سکے۔ تو ان تینوں کیسز کے اوپر بات کریں گے۔ سب سے پہلے چلتے ہیں ڈینیل پرل کیس کی طرف، جس میں مختصراً یہ بتاتے چلیں، جیسے کہ پہلے میں نے کہا کہ یہ معاملہ ان کے قتل کے مقدمے کا نہیں ہے۔ یہ معاملہ کیونکہ قتل کے مقدمے سے تو رہائی پا چکے ہیں احمد عمر شیخ اور 3 ملزمان، یہ معاملہ بین الاقوامی دباؤ کا ہے۔ اور آج بھی اٹارنی جنرل نے بار بار کہا کہ جناب زمینی حقائق کچھ مختلف ہیں، اور اگر ان ملزمان کو رہا کر دیا گیا، یہ بقول اٹارنی جنرل کے بڑے خطرناک ملزمان ہیں، ان کے بین الاقوامی نیٹ ورک ہے، دہشت گردوں سے تعلقات ہیں، اور اگر ان کو رہا کر دیا گیا تو irreversible ڈیمیج ہو سکتا ہے۔ irreversible مین کہ ناقابل تلافی نقصان ہو سکتا ہے۔ مگر عدالت کے پوچھنے پر اٹارنی جنرل کے پاس اس کا جواب نہیں تھا کہ آخر ان کے خلاف ڈینیل پرل کے قتل کے علاوہ کون سے ایسے دہشت گردی کے مقدمات اور الزامات ہیں جو عدالتوں میں چل رہے ہیں کہ ان کو ہمیں رہا نہیں کر سکتے۔ وفاقی حکومت نے کیوں ان کو پریونٹیو ڈیٹینشن آرڈر کے اختیارات کے تحت گرفتار کر رکھا ہے، اس کا جواب اٹارنی جنرل کے پاس نہیں تھا۔ بہرحال انہوں نے سٹے مانگا اٹارنی جنرل نے،
اور سپریم کورٹ نے کہا کہ وفاقی حکومت اس کیس میں ہمارے سامنے اپیل میں نہیں ہے، آپ اپیل فائل کریں سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف، کیونکہ اٹارنی جنرل کا یہ کہنا تھا کہ سندھ ہائی کورٹ نے اٹارنی جنرل کو سنے بغیر یہاں مطلب فیصلہ دے دیا کہ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت دونوں پریونٹیو ڈیٹینشن آرڈر کے اختیارات استعمال نہیں کر سکتی کسی بھی خطرناک شہری کے خلاف۔ تو اس میں وفاقی حکومت کا موقف لیے بغیر یہ آرڈر وفاقی حکومت کے خلاف بھی پاس کر دیا گیا۔ تو سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ کو ہم نے یہاں اپنی معاونت کے لیے بلایا ہے، آپ رول 27 کے تحت آئے ہیں جس میں اٹارنی جنرل سپریم کورٹ کے کہنے پہ آتا ہے آپ وفاقی حکومت کی نمائندگی نہیں کر رہے، اور اگر آپ کو سندھ ہائی کورٹ کے کسی آرڈر پہ اعتراض تھا تو آپ کو اپیل دائر کرنی چاہیے۔ تو آج سپریم کورٹ نے اٹارنی جنرل کو بتا دیا ہے کہ وہ یہاں اس کمرہ عدالت کے اندر وفاقی حکومت کی طرف سے پیش ابھی نہیں ہو سکتے۔ اگر انہیں اعتراض ہے سندھ ہائی کورٹ کے کسی آرڈر پہ، پریونٹیو ڈیٹینشن آرڈر کے اختیارات پہ، وفاقی حکومت کے اختیارات کو محدود کرنے کے حوالے سے، تو وہ اپیل دائر کریں۔ تو 1 ہفتے کا ٹائم دیا ہے اٹارنی جنرل کو وفاقی حکومت کو کہ وہ اب سندھ ہائی کورٹ کے اس آرڈر کے خلاف اپیل دائر کریں گے۔ اس کے علاوہ ایک عجیب آرڈر یہ پاس ہوا ہے ڈینیل پرل کیس میں، بڑا ہی عجیب اس لیے ہے کہ کچھ دن پہلے سپریم کورٹ کے 3 معزز ججوں نے یہ کہا کہ احمد عمر شیخ کو ہم رہا کرتے ہیں، ان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے، تینوں ملزمان کو بھی رہا کرتے ہیں۔ سپریم کورٹ اعلیٰ ترین عدالت نے ملزمان کو رہا کرنے کا حکم دیا، اور پھر ان ملزمان کو اب ایک دوسرے قانون کا اختیار استعمال کرتے ہوئے پریونٹیو ڈیٹینشن آرڈر کے تحت ان کو تحویل میں پچھلے 2 مہینے سے رکھا گیا تھا اور سپریم کورٹ کے آرڈر پہ عمل نہیں ہو رہا تھا۔ تو آج ایک دوسری عدالت نے جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں قائم ایک بینچ نے کہا ہے کہ چلیں ایسے کرتے ہیں کہ کیونکہ ابھی وہ ڈیٹنیو ہیں، ابھی وہ ملزم بھی نہیں ہے، بقول جسٹس عمر عطا بندیال کے اب تو وہ لوگ ملزم بھی نہیں ہیں، وہ ایک ڈیٹنیو ہیں، یعنی ان کو زیر حراست لوگ ہیں۔ تو ان کو ایسے کرتے ہیں کہ رہا بھی نہیں کرتے اور ان کو جو ہے وہ ڈیٹین بھی رکھ لیتے ہیں، تو وہ جیل کے جو حالات ہیں نا ان سے نکال لیتے ہیں۔ مطلب سپریم کورٹ کے جو حکم ہے، ان کے ساتھی ججوں کے بینچ کا جو حکم ہے اس پہ تھوڑا سا عمل کروا لیتے ہیں۔ تو ایسے آرڈر یہ ہوا ہے کہ اب احمد عمر شیخ جو ہیں ان کو جیل سے نکال کے، ڈیتھ سیل سے نکال کے ان کو کسی کراچی میں کسی ریسٹ ہاؤس میں رکھا جائے گا، اور ان کو اہل خانہ سے ملاقات کی اجازت دی جائے گی صبح 8 سے لے کے شام 5 بجے تک، اور مگر احمد عمر شیخ جو ہیں وہ باہر کی دنیا سے انٹرنیٹ یا ٹیلی فون کال کے ذریعے کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں رکھ سکیں گے، اور یہ 2 دن بعد یہ شفٹنگ کر دی جائے گی۔ اس سے پہلے جو 2 دن لگیں گے جیل کے اندر انہیں کال کوٹھی سے نکال کے کسی بڑی جیل میں ڈال دیا جائے گا، اور 2 دن تک ان کو وہ سہولیات کمفرٹیبل ماحول میں جیل کے اندر بھی رکھا جائے گا، اور اس کے بعد پھر 2 ہفتے کا ٹائم دے دیا وفاقی حکومت کو کہ اس کے دلائل بھی سنیں گے۔ مگر آج کے جو دلائل اٹارنی جنرل کے سامنے سے آ رہے تھے وہ یہی تھے، اور خاص کر سندھ حکومت کی طرف سے یہ کہا گیا کہ جناب یہ بڑے خطرناک لوگ ہیں اور ان کو اگر ہم نے چھوڑ دیا تو وہ غائب بھی ہو سکتے ہیں، بلکہ اٹارنی جنرل بیرسٹر خالد جاوید نے یہ کہا کہ اگر ان لوگوں کو ہم نے چھوڑ دیا تو یہ ڈس اپیئر بھی ہو سکتے ہیں۔ تو ایک معزز جج نے عذرا مذاق یہ بھی کہا کہ کیا آپ لوگ نہیں چاہتے کہ یہ ڈس اپیئر ہی ہو جائے؟ بہرحال اٹارنی جنرل نے کہا نہیں، کچھ پتہ نہیں ہے، اس لیے ان کی سیکیورٹی کے مد نظر ان کو ہم چاہتے ہیں کہ ہماری تحویل میں رہیں، اور بہت سی ایسی کچھ دوسری بھی چیزیں ہیں جو کہ انٹیلیجنس کی رپورٹس تھی وہ پہلے ہی سپریم کورٹ کے حوالے کی جا چکی تھی اس حوالے سے کہ کس قسم کے سیکیورٹی کے خدشات ہیں احمد عمر شیخ کے حوالے سے۔ تو آج یہ سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا ہے۔ اس میں حیران کن بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے آئین اور قانون کے مطابق ملزمان کو عدم ثبوت کی بنیاد پہ بری کیا، اور پھر سپریم کورٹ کی ہی دوسرے 3 ججوں نے کہہ دیا کہ چلو سپریم کورٹ تو فیصلہ تو آ گیا، لیکن ان کو ہم خصوصی پاور کے تحت جو حکومت نے ان کو تحویل میں رکھا ہوا ہے اور پچھلے 2 ماہ سے بغیر کسی اختیار کے اور بغیر کسی قانون کے، تو ان کو مزید 2 ہفتے رکھ لیں۔ تو یہ قسم کا اپنا ہی آرڈر سپریم کورٹ نے عملی طور پہ معطل کر دیا، اور یہ نظر ثانی کی درخواست ابھی اس کی سماعت نہیں ہوئی۔ نظر ثانی کا ایک دوسرا وہی ججز سنتے ہیں، وہ بھی درخواست دائر کر رکھی ہے وفاقی حکومت نے، وہ کیس ابھی نہیں لگا۔ یہ صرف خصوصی اختیارات جو ہیں تحویل میں لینے کے اس کے حوالے سے فیصلہ آیا ہے۔ تو یہ ایک فیصلہ آ گیا، اور یہ وفاقی حکومت کی اٹارنی جنرل کی جو ہے بغیر اس کو فریق بنائے ایک قسم کا وفاقی حکومت کے حق میں بھی فیصلہ آ گیا۔ جو امریکی دباؤ تھا یا بین الاقوامی دباؤ تھا اس کے پیش نظر جو ہے یہ وفاقی حکومت کو بھی ریلیف دے دی گئی ہے، اور ساتھ ہی وفاقی حکومت سے کہہ دیا گیا ہے کہ آپ اپیل بعد میں کرتے رہیں، چلیں لگتا ہی ہے کہ اپیل بعد میں ہوگی، ریلیف آپ ابھی لے لیں۔ بظاہر یہ ریلیف سندھ حکومت کو دی گئی ہے اور سندھ حکومت کے ایڈوکیٹ جنرل کے دلائل پر دی گئی ہے، مگر 2 ہفتے مزید اب سپریم کورٹ کے ہی رہائی کے حکم پہ عمل کرنے میں لگ جائیں گے۔ تو یہ تو ڈینیل پرل کا کیس تھا
بڑے لوگ ہیں. امریکی صحافی تھا کوئی پاکستانی صحافی کا, تو جو یہاں پہ قتل کے یا حملوں کی تحقیقات ہوتی ہیں وہ ہمارے سامنے ہی ہیں. کیونکہ یہ امریکی صحافی تھا تو سپریم کورٹ کے ایک حکم پہ اور فائنل ججمنٹ پہ بھی عمل درآمد جو ہے ہم دیکھ سکتے ہیں. تو باقی پاکستانی صحافیوں کا تو اللہ ہی حافظ ہے. دوسرا بڑا کیس BRT کا, تو BRT کیس کے حوالے سے کچھ تو میں نے آپ کو بتا دیا, لیکن ہمارے ساتھ سینئر صحافی موجود ہیں ملک اسناد جو ایکسپریس ٹریبیون کے سینئر کورٹ رپورٹر ہیں. ملک اسناد صاحب, پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ سپریم کورٹ نے BRT کے خلاف انکوائری کا جو چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ وقار سیٹھ مرحوم نے آرڈر دیا تھا, وہ 2 سال سے اس کو اسٹے کیا ہوا تھا, اور ابھی جا کے سن رہے ہیں. یہ انکوائری سے تحریک انصاف کا خوف تو سمجھ آتا ہے کہ تحریک انصاف ڈرتی ہے کہ کوئی انکوائری میں کوئی کرپشن کی نئی چیزیں نہ نکل آئیں. یہ سپریم کورٹ کیسے 2 سال تک اسٹے آرڈر پہ یہ معاملہ لٹکا سکتی ہے, اور آج جا کے وہ نیب والی جو انکوائری ہے اس کو بالکل ہی ختم کر دیا, اور FIA والی انکوائری بھی کنٹینیو ہے اسٹے, اور وہ اپنے پاس یہ آرڈر کیا ہوا ہے, کیا عجیب آرڈر ہوا ہے یہ؟ دیکھیں, کیونکہ یہ جو 2 سال پہلے نیب کے حوالے سے آرڈر تھا پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس وقار سیٹھ صاحب کا, اس پہ اسٹے گرانٹ ہو گیا. پھر FIA کا تھا. آرڈر کیا تھا چیز وقار سیٹھ کا, الزام کیا تھے؟ بیسیکلی انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو کاسٹ بڑھی ہے مختلف, اس میں تقریباً 20 سے 25 ارب روپے جو ہے کاسٹ, میرا خیال ہے اس سے زیادہ کاسٹ بڑی ہے BRT. 100 ارب روپے سے بڑھ گئی BRT. وہ جو کاسٹ بڑی ہے وہ اس کو دیکھیں کہ کیوں بڑی اور کیوں ڈیلے, یہ ساری چیزیں بھائی اتنی کاسٹ, اور سمپل انکوائری کرنی تھی. سمپل انکوائری کرنی تھی. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ تو حقیقت, اور یہ نیب نے کرنی تھی. بالکل. تو ہوا کیا پھر؟ دیکھیں اس میں یہی ہوا کہ انہوں نے 2 سال انکوائری سسپینڈ رکھی. جب چیئرمین نیب سے بات ہوتی تھی تو یہ ہوتا تھا کہ سپریم کورٹ کا اسٹے ہے, تو آج اسٹے تو ختم ہو گیا, سیٹ اسائڈ ہو گئی. یعنی اب BRT پویتر ہو گئی, PRT پہ اب کوئی بھی کچھ بھی نہیں ہو سکتا. میں بھی سپریم کورٹ کلیریفائی کرے کہ جی انڈیپینڈنٹلی نیب ایکٹ کرے یا FIA کرے, لیکن کیونکہ وہاں ایک سوال جو پٹیشن تھی وہ یہ تھی کہ جی جو ریٹ پٹیشن تھی وہ کسی اور موضوع پہ تھی, اور وقار سیٹھ صاحب نے 100 موٹو لے کے اس میں یہ انکوائری کا حکم دے دیا, تو یہ جو ہے لیگل ہوا, اور انہوں نے اپنی اختیارات کا تجاوز کیا, اور بہت سی NGOs کی رپورٹ کو سائڈ کر کے ان کے پاس کوئی مٹیریل نہیں تھا اور یہ تھا, لیکن انہوں نے کوئی ججمنٹ ٹیکنیکل پوائنٹ پہ نیب کو جو انکوائری بھیجی تھی وقار سیٹھ نے, وہ ٹیکنیکل پوائنٹ پہ ختم کر دی ہے. اس کا مطلب ہے نیب اب اگر چاہے تو آج خود انکوائری ابھی شروع کر سکتے ہیں. یہ میرا خیال ہے کلیریفائی کرنا ہوگا, کریں گے میں بھی, کیونکہ FIA کا جو معاملہ ہے, FIA کا انہوں نے کہا کہ جی ہم خود دیکھیں گے ٹرانسپیرنسی. سپریم کورٹ نے رپورٹ مانگی ہے BRT پروجیکٹ کے حوالے سے اور بھی چیزیں 2 ہفتے کے لیے, لیکن وہاں جو وکیل تھے مخدوم علی خان, انہوں نے کہا جی وہی لا جو ہے اس پہ بھی اپلائی ہوتا ہے FIA, وہ بھی ججمنٹ سیٹ اسائڈ ہونی چاہیے. تو لگ یہی رہا ہے کہ فیٹ اس کا بھی یہی ہوگا, لیکن سپریم کورٹ نے کہا کہ اپنی سیٹسفیکشن کے لیے ہم دیکھنا چاہتے ہیں ٹرانسپیرنسی, ہم خود دیکھیں گے. تو سوال تو آپ دیکھیں بہت اٹھ رہے ہیں. جو اسٹے آرڈر 2 سال تک رکھا ہے, BRT کے خلاف انکوائری نہیں ہونے دی گئی, تو اس سے سپریم کورٹ کے کیا تاثر ملے گا کہ سپریم کورٹ کیا اس میں پارٹی بن رہی ہے, کیوں یہ ان معاملات کو اسٹے آرڈر کے ذریعے چلایا جاتا ہے؟ جان صاحب بہت خطرناک ٹرینڈ بن رہا ہے میرا خیال ہے, جو اب تقریباً 2-3 مہینے سے, اب مطلب یہ ہے کہ ٹارگیٹڈ کر کے ججز کو جو ہے نا وہ چیز آ رہی ہے, چاہے جو بھی ہو وہ. اب مطلب میں نے دیکھا ہے کہ کچھ ججز پہ یہ آ رہا ہے, پہ ایلیگیشن لگ رہا ہے کہ یہ تو PTI کو بہت ریلیف دے رہے ہیں, کچھ کو ایلیگیشن یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو ہے اپوزیشن کے ساتھ ہیں, PTI کو ٹف ٹائم دے رہے ہیں, اور یہاں منارٹی میجارٹی ویو آپ نے لوکل باڈی کا دیکھا, تو یہ کے کیس میں دیکھا جس طرح, تو یہ میرا خیال ہے جوڈیشری کے حوالے سے بہت ہی غلط ٹرینڈ بن رہا ہے. اور جس طریقے سے بینچ کی کمپوزیشن ہو رہی ہے, اور جس طریقے سے بینچز میں کیس ٹرانسفر ہوتے ہیں, اسٹے آرڈر پہ معاملات کو لٹکایا جا رہا ہے. دیکھیں یہ میرا خیال ہے کہ اس میں یہ اس قسم کے معاملات میں کچھ یہ بھی ہونا چاہیے کہ کچھ ججز جو منارٹی ویو والے ہیں ان کے پاس بھی بھیجنے چاہیے. ہر کوئی جو ہے, یہ بھی ایک سوال آ رہا ہے بار بار کہ یہ 2-3 چیز ٹھیک ہے وہ سینئر ججز ہیں, ساتھ ان کے جونیئر ججز کو آپ بٹھا کہ جو بھی, لیکن کچھ ججز ایسے ہیں جن کو آپ نے یعنی 2 سال سے صرف فیملی کیسز دی ہوئی ہیں, مطلب وہ سینئر موسٹ ہے. کچھ ایسے ہیں دوست محمد خان جن کو ثاقب نثار صاحب نے انڈیپینڈنٹ بینچ بھی نہیں دیا. تو یہ ایک جو چیف جسٹس کا اختیار ہے, پھر وہی بات ہے کہ اس کو بھی ہم اس طرف بھی آتے ہیں. لیکن اس وقت ہم BRT کے اوپر اگر رہیں تو اب سپریم کورٹ نے کس قسم کی معلومات منگوائی ہیں, اور 2 سال سٹے پہ رکھنے کے بعد BRT کے خلاف انکوائری کو اب سپریم کورٹ خود ابھی 2 سال بعد جا کے کیا انکوائری کرے گی, اور اگلی تاریخ کون سی پڑی ہے یہ بھی بتا دیں. میں تو 2 ہفتے
کہہ رہے ہیں کہ میں تو اس میں کسی اور کیس میں تھا، جو یہی بتا رہے ہیں کہ دو ہفتے ہیں یا 3، لیکن ایف آئی اے کی انکوائری کے حوالے سے وہ اسٹے ہے اور معاملہ جو ہے سپریم کورٹ میں چل رہا ہے. حالانکہ ایف آئی اے نے ایک ٹیم بنا دی تھی، نوٹس بھی چلے گئے تھے، تو یہاں جو ہے اسٹے ہو گیا تھا. تو ایک طرف تو ایف آئی اے کے جو انکوائری ہے اس کو اسٹے ہے، اور نیب کی انکوائری کو بھی کئی سال اسٹے کرنے کے بعد بالکل ہی ختم کر دیا گیا ہے. اور دوسری طرف جو تاثر والی بات ہے کہ جو نیب کے کیسز ہیں، جو نیب جن کو گرفتار کرتی ہے صرف الزام لگا کے ان کو ریمانڈ پہ ریمانڈ، اور جب وہ ضمانت کے لیے یہاں آتے تو کہا جاتا ہے کہ نیب کے قانون میں تو صرف مینتے ترلے والی ضمانت ہے، کمپیشنیٹ گراؤنڈ، کوئی رحم کی اپیل تو ہے، لیکن ضمانت ویسے نیب کے کیسز میں تو ضمانت بھی نہیں بنتی ملزمان کی. تو یہ یقینی طور پہ پھر یہ تاثر یہ ملتا ہے کہ پی ٹی آئی شاید کوئی بہت ہی لاڈلی حکمران جماعت ہے جس کا احتساب جو ہے کسی طور بھی ممکن نہیں ہے. ایک تیسرا اور اہم کیس جو آخری کیس آج لگا سینٹ میں، اوپن بیلٹ، یعنی بیلٹ پیپر دکھا کے ہر ممبر صوبائی اور قومی اسمبلی کو اپنی پارٹی سے وفاداری ثابت کرنا ہوگی، وفاداری کے ثبوت پیش کرنے ہوں گے، اور ثبوت ہوگا وہ بیلٹ پیپر دکھا کے. آج اٹارنی جنرل فار پاکستان بڑے جذباتی ہو رہے تھے بیرسٹر خالد جاوید، اور انہوں نے مختلف قسم کے سیاسی نوعیت کے دلائل بھی دیے اور کہا کہ یہ جو سیکرٹ بیلٹ ہے یہ ہارس ٹریڈنگ کی علامت ہے. بلکہ جسٹس اعجاز الحسن نے بھی کہا کہ جو لوگ شفافیت کی بات کرتے ہیں تو وہ کیوں سیکرٹ بیلٹ کو سپورٹ کرتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ اٹارنی جنرل نے آئین میں ان انتخابات کا حوالہ نہیں دیا جو کہ آئین کے تحت سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے ہونے ہیں، اور آئین کے 226 آرٹیکل میں کہا گیا ہے کہ سوائے 2 الیکشنز کے باقی تمام جو ہیں وہ سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے ہوں گے. تو کیا دوسرے الیکشن جو سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے ہوتے ہیں اس میں سب بکاؤ گھوڑے ہوتے ہیں؟ اور یہ اٹارنی جنرل نے کہا کہ سیکرٹ بیلٹ مین ہارس ٹریڈنگ، اور اب یہ وقت ہے بقول اٹارنی جنرل کہ اب سینٹ کے الیکشن آنے والے ہیں اور اگلے ہفتے سے یہ ہارس ٹریڈنگ شروع ہو جائے گی. یہ اٹارنی جنرل کے الفاظ تھے. تو سیکرٹ بیلٹ کے اوپر جو دلائل، ایک اخلاقی جو دلیل دے رہے ہیں اٹارنی جنرل، وہ اتنے جذباتی دلیل ہے کہ اس کے بعد پھر وہ جو صدارتی ریفرنس میں قانونی سوال ہے اس کی اہمیت کم پڑ جاتی ہے. اور قانونی سوال بڑا سمپل سا ہے کہ کیا سیکرٹ بیلٹ کے لیے یا اوپن بیلٹ کے لیے آئین میں ترمیم چاہیے یا قانون یا آرڈیننس کے ذریعے چیز ہو سکتی ہے. سمپل سا ریفرنس میں سوال ہے، مگر معاملہ سیاستدانوں کے خلاف ایک ایسا تاثر پیدا کر دیا گیا ہے کہ یہ سیاستدان سارے بکاؤ گھوڑے ہیں اور سینٹ کے الیکشن میں بکتے ہیں، بلکہ جہاں جہاں سیکرٹ بیلٹ ہوتا ہے وہاں لوگ بکتے ہیں. مگر یہ نہیں بتایا گیا کہ آئین کے اندر سیکرٹ بیلٹ کی پروویژن ابھی بھی موجود ہے دوسرے انتخابات کے لیے، تو کیا اس میں بھی سارے بکاؤ گھوڑے ہوتے ہیں؟ ابھی الیکشن کمیشن کے حوالے سے بھی بڑی اہم کوئی بات ہوئی. اٹارنی جنرل نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے اپنا ہی ایک وکیل کر لیا ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ اوپن بیلٹ کی مخالفت کر رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ اس کے لیے تو آپ کو آئین میں ترمیم کرنی چاہیے اور یہ قانون میں ترمیم سے بات نہیں ہوگی. تو الیکشن کمیشن کے اس موقف کو بھی اٹارنی جنرل نے تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا ایک ایسا نوجوان وکیل انہوں نے رکھ لیا ہے، انہوں نے طنزاً کہا کہ جس کا بڑا تجربہ ہے صدارتی ریفرنسز میں دلائل دینے کا. تو یہ معاملہ ابھی سپریم کورٹ کے سامنے ہے. لگ یہ رہا ہے اس تمام دلائل اور ان پروسیڈنگ سے کہ معاملہ جو ہے یہ اوپن بیلٹ بھی ہو سکتا ہے. اور یہ دلیل سینیٹر رضا ربانی کی کہ جناب کابینہ نے تو ایک آئین میں ترمیم کا بل بھی منظور کر دیا ہے کہ آئین میں ترمیم کر دی جائے بیلٹ کو اوپن کرنے کے لیے. تو پھر یہاں پہ آ کے سپریم کورٹ کو کیوں کہا جا رہا ہے کہ آپ بتائیں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ابہام کابینہ کی نظر میں ابہام نہیں ہے، مگر اس دلیل کو بھی چیف جسٹس گلزار احمد نے اور دوسرے ججز نے بظاہر تسلیم نہیں کیا، اور انہوں نے کہا کہ آئین میں بے شک وہ ترمیم کا اپنا عمل جاری رکھیں، لیکن ہمیں جو ریفرنس آیا ہمیں اس کا جواب ہر حال میں دینا ہے، اور ہمارا جو اختیار ہے ہمیں وہ آئین میں تشریح کرنے کا اختیار جو ہے ہمیں وہ استعمال کرنا ہے. تو آج کے یہ دلائل سینٹ کے حوالے سے بھی جاری ہیں اور یہ دلائل ابھی مزید جاری بھی رہیں گے روزانہ کی بنیادوں پہ، اور اس میں جو بھی فیصلہ آئے گا اس کا براہ راست اثر یقینی طور پہ آنے والے سینٹ کے الیکشنز کے اوپر بھی ہوگا. اور ساتھ ہی پھر قومی اسمبلی کے اندر جو بل پیش ہوا ہے کابینہ کا، سینیٹر رضا ربانی کا یہ کہنا تھا کہ اس سے تاثر یہ ملے گا کہ پارلیمنٹ اور عدلیہ آمنے سامنے کھڑے ہوں گے، کیونکہ اگر پارلیمنٹ ترمیم کر کے یہ طے کرتی ہے کہ سیکرٹ بیلٹ ہونا، یہ اوپن بیلٹ ہونا چاہیے، اور سپریم کورٹ اگر اس نتیجے پہ پہنچتی ہے کہ نہیں ترمیم کی ضرورت نہیں تھی، یہ تو قانون کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے، تو پھر آبویسلی متضاد قسم کی رائے آئے گی. اور پھر کس کی رائے پریویل کرے گی، پارلیمنٹ کی یا سپریم کورٹ کی؟ مگر سپریم کورٹ کا یہ کہنا ہے کہ ایسا کوئی تضاد نہیں ہے اور ایسا کوئی صورتحال پیدا نہیں ہو سکتی. مطیع اللہ جان، MJ TV سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.